Hello doston, hope all of you are doing good. I'm fine as well. Today's my topic is how these modern working conditions are killing our productivity. एक ऐसा बंदा जो फ़िलहाल फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है अपने अखराजात उठाने के लिए। पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्त से गपशप लगा रहा था तो उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि यार आज मैंने एक सूट लिया है एंड व्हेन दे टोल्ड मी अबाउट द प्राइस जो लगभग थी 8-10 हज़ार रुपये की, आई जस्ट अब्रप्टली टोल्ड देम कि यार मेरा तो महीने का खर्चा ऑलमोस्ट 5,000 रुपये है। दे वर शॉक्ड। अब इसमें कोई हैरानगी वाली बात मेरे लिए इसलिए नहीं थी कि मेरा जो गुजारा था वो उसमें हो रहा था और उनका गुजारा उसमें होता है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल गुजारें और यू शुड नॉट डू इट। अगर आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल वो है, अगर 10,000 का जोड़ा आपको सेटिस्फाई करता है, देन यू शुड डू इट। यू हैव ऑल द राइट टू डू इट। हमारे जो मॉडर्न एक जो कंज्यूमर सोसाइटी बनी हुई है, हमारा माइंडसेट ही इस तरह बनाया गया है कि यार अगर एक सर्टेन आप अगर लेवल के जितना आप कमा रहे नहीं है, देन यू आर नॉट वर्थ इट। आपका जो लिविंग स्टाइल है अगर उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं है। यू आर नॉट हैविंग अ गुड लाइफ। बचपन में इंग्लिश मीडियम स्कूल में तकरीबन 5th ग्रेड तक पढ़ने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं रिलेटिवली इंग्लिश को बेहतर समझ सकता हूँ और किसी हद तक अच्छा बोल भी सकता हूँ। ये भी मैं इसको एक प्रिविलेज समझता हूँ अपने लिए। क्यों? वजह ये है जो अभी झोंपड़ी में जो बच्चे रह रहे हैं उनके पास इतना प्रिविलेज्ड वो नहीं है कि वो भी मेरी तरह आएँ और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। मगर इस प्रिविलेज की वजह से मैं आज भी उठ के अगर जाऊँ और कुछ ना सही कॉल सेंटर में जाऊँ तो चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अंग्रेज़ी बेहतर आती है, इस वजह से मैं कमाई स्टार्ट कर सकता हूँ और चीज़ें कंपेयर नहीं करें। सिर्फ एक लैंग्वेज की बुनियाद पर, एक प्रिविलेज की बुनियाद पर, वो लैंग्वेज जो मुझे प्रिविलेज की वजह से मिली उस बुनियाद पर मैं फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ एक ऐसे बंदे से जिसने अपनी स्कूलिंग उर्दू मीडियम में की है। हमारे यहाँ पढ़ाई करते साथ ही जॉब का कॉन्सेप्ट बहुत आम है। इनफैक्ट हम लोगों को अगर 1-2 महीना भी हम लोग घर में खाली बैठे तो हम लोग को बताया जाता है यार व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर नॉट वर्किंग, क्या रीजंस हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही। मैंने भी की है जॉब अपने, बल्कि मैं तो यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब शुरू कर दी थी। ऑलमोस्ट आई हैव डन इट फॉर 6-7 मंथ्स और ठीक है, मेरा भी बड़ा मज़ा आ रहा था। महीने की शुरुआत में आपके पास तनख्वाह आपको मिलती है, आप जो चाहें आप वो ख़रीद सकते हैं, आप अपने चाहने वालों के साथ पैसे शेयर कर सकते हैं। मगर एक ऐसा विशियस साइकिल है जिसमें अगर आप इस सर्कल में अगर आप घुस गए देन इट बिकम्स रियली हार्ड टू कम आउट ऑफ इट। मिसाल के तौर पर मैं इस चीज़ में घुल रहा था, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, आई वॉज गेटिंग मनी, मैं थोड़ी सेविंग्स बना रहा था, मुझे समझ आ रही थी। बट ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, जो सबसे डार्कर इसका एस्पेक्ट है जो हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, जिसके बारे में आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे ये जो मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग है ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे किल ऑफ करता है। लेट मी एक्सप्लेन। हमारे यहाँ 9 घंटे की शिफ्ट लगाना एक बहुत नॉर्मल सी रूटीन है। इनफैक्ट 9 घंटे की रूटीन अगर किसी की है शिफ्ट तो वो बहुत लेवरेज जॉब समझी जाती है। ठीक है, अब होता इस तरह है कि आपने 9 घंटे ऑफिस वालों को देने, 1 घंटा पहले आपने तकरीबन घर से निकलना है ऑफिस पहुँचने के लिए और 1 घंटे में आप ऑफिस से घर पहुंचते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ कि हम लोग अपनी गाड़ियों में जाएं, 15-20 मिनट में पहुंचें। एक सोसाइटी की जब बात हो रही है तो वो जनरल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है एंड मोस्ट ऑफ अस हैव टू टेक द लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब होता इस तरह है कि हम 11 घंटे लगातार एक काम करने के बाद आवर बॉडी इज नॉट मेंट टू डू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क कॉन्स्टेंटली। हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंट ही नहीं है अभी तक कि हम लोग 11 घंटे काम करने के बाद आके कोई और प्रोडक्टिव काम करें। जो एक डांस मूव हमने करना था, जो हमने सोचा था कि यार ये डांस मूव मैं कभी सीखूंगा, वी आर नॉट एबल टू डू इट। जो एक किताब हमने पढ़नी थी, वी आर नॉट एबल टू रीड इट। जो एक फॉरेन लैंग्वेज हमने सीखनी थी, हम वो सीख नहीं पाते। कहीं ना कहीं इसको हम अपने आप को इस चीज़ का दोषी ठहरा रहे होते हैं। ये हम कभी भी नहीं डाल सकते अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं वो दूसरों के ऊपर। यस, वी हैव टू टेक ओनरशिप, बट आपका एनवायरनमेंट आपको बिल्ड करता है।
اگر یہی کام اگر میں 6 گھنٹے میں کر کے اگر مجھے اتنے پیسے مل جائیں تو جو میرے پاس انرجی بچے گی, جو میرے پاس ٹائم بچے گا, میں اس پہ بھی تو وہ کر سکتا ہوں. بٹ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ از جب ہم لوگ 11 گھنٹے کام کرنے کے بعد ایگزاسٹڈ ہو کے ہم گھر پہنچتے ہیں, دین وی ڈونٹ ہیو اینی انرجی ٹو ڈو اینی ادر پروڈکٹیو تھنگ. This is how our productivity is being ruined, being killed. اس کے بعد سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بس بیڈ پہ سو جائیں اور ایک جو ڈیلیوژنری ہم لوگوں کو خوشی کا ایک سما ملتا ہے موبائل فون پہ, جس سوائپ اپ, اس سے ہم لوگ ایک ڈیلیوژنری, ایک امیجنری ہم لوگ اپنے اندر خوشی کا عالم پیدا کرتے ہیں. اور پھر ہم لوگ اسٹڈیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ کتنا ایشو پڑ رہا ہے, ہم لوگ فزیکلی کتنا انفٹ ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے صرف ہم ہی نہیں ہیں جو اس چیز کی وجہ کا کارن بن رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت سے اور پہلو ہیں جو ہم لوگوں کو اس چیز پہ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو 8 گھنٹے کا جو ورک آ رہا ہے, جو ایک دن میں منیمم جو ایک مزدور ہے یا جو بھی لیبر ہے اس کو 8 گھنٹے کا کام ہے, یہ کب سے شروع ہوا, یہ کس نے لایا؟ کیا یہ کوئی ڈیوائن ریولیشن ہے کہ ہم لوگ کو آسمانی کتاب میں لکھ کے آیا کہ یار آپ نے 8 گھنٹے مزدور نے کام کرنا ہے؟ نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ابھی جب ہم لوگ انڈسٹریل ریولوشن میں آئے تو ہمارا یہ چکر تھا کہ ہمارے جو ورکرز تھے وہ آلموسٹ 12 سے 14 گھنٹہ کام کرتے تھے. ایک بندہ تھا آج کل جس کی یہ کمپنی ہے فورڈ نام کی, ہی واز کالڈ ہینری فورڈ. اوکے, ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ یار کیوں نہ, انہوں نے جب ریسرچ کی اپنی کمپنی میں, اپنے امپلائیز کو دیکھا, ان کا انرجی لیول دیکھا, پروڈکٹیوٹی لیول دیکھا, تو وہ تھے اس چیز کے پائنیئر جنہوں نے فرسٹ ٹائم ایک ورک آور جو ہے 8 گھنٹے انہوں نے ایک دن میں ایک اسپیسیفک ٹائم رکھا اپنی کمپنی کے ورکرز کے لیے. اور ہوا کچھ یوں کہ ان کی جو کمپنی کے جو لیبرز تھے ان کی پروڈکٹیوٹی لیول جمپڈ اپ, ان کا جو ریونیو جنریشن تھی وہ زیادہ بڑھ گئی. اور اس وجہ سے ان کے پیچھے ریزنز صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ لیبر کے ٹورڈز افیکشن نہیں تھا. ہی واز اے کارپوریٹ مین. اور ایک بہت مشہور ٹرم ہے کہ دیر از نو کارپورل ایتھکس. اوکے, مطلب جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو پھر ادھر ایتھکس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یو ورک اونلی فار دا سیک آف پروفٹ. ٹھیک ہے, تو اس نے صرف اور صرف ریزن اس کا یہ تھا کہ جب 8 گھنٹے میں اپنے ورکرز کو شفٹ لگاؤں گا تو باقی کے جو ان کے پاس لیزر ٹائم ہوگا وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میری ہی پروڈکٹس کو آ کے خریدیں گے, جس سے الٹیمیٹلی فائدہ مجھے ہوگا. ایکٹ کو کیے آلموسٹ ہم لوگوں کو ہو گئے ہیں 100 سال, کیونکہ ہینری فورڈ نے آلموسٹ ان 1926 کے لگ بھگ میں انہوں نے اپنی کمپنی میں یہ رول لایا. ٹھیک ہے, اب ہو رہا یوں ہے کہ اس رول کو لائے ہوئے آلموسٹ ایک 100 سال گزر چکا ہے. تو کیا ہم لوگوں کو نہیں لگتا کہ اس چیز میں تھوڑی ہم لوگوں کو بہتری لانے کی یا اس میں کوئی تبدیلی لانے کی گنجائش ہے؟ میرے حساب سے بالکل ہے. میں آپ ساتھ کچھ اسٹیٹس شیئر کرتا ہوں. اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو آئس لینڈ جیسے ملک, سویڈن جیسے ملک ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ ابھی ورک فورس لیبر جو ہے ان پہ نئے ایکسپیریمنٹس لا رہے ہیں. فار ایگزامپل مائکروسافٹ جو ہے فرسٹ کمپنی تھی دنیا میں جس نے $1 ٹریلین کا مارک اپ ہٹ کیا. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہمارے جو ادھر ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کے ٹوٹل جو ریزروز ہیں, جو جی ڈی پیز ہیں, ان سب سے بہت بڑھ کر ہیں. اچھا, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم کیا ایسا کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے جو کمپنی کا جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے, ہمارے جو امپلائیز کا پروڈکٹیوٹی لیول ہے وہ بڑھے گا اور وہ ایفیشینٹ کام کریں گے اور الٹیمیٹلی فائدہ اس کمپنی کو ہوگا. تو دے کیم اپ ود دا آئیڈیا کہ ان لوگوں نے ہفتے میں 5 دن کی جگہ 4 دن کام کروانا شروع کیا. اور یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے it boosted, it got up by 40%. As you can see, آئس لینڈ جیسے ممالک, فن لینڈ جیسے ممالک ابھی کرنا یہ چاہ رہے ہیں, یہ صرف کرنا چاہ رہے نہیں ہیں, ان پہ ایکسپیریمنٹ شروع بھی ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ دن میں انسٹیڈ آف 8 hours وہ لوگ ابھی اپنے ورکرز کو 6 گھنٹے کام کرنے کا کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب آپ جتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں آپ کام کریں گے اتنا آپ کا پروڈکٹیوٹی لیول ہائی ہوگا. اسپین جیسا ملک, نیوزی لینڈ جیسا ملک, یو کے جیسا ملک, یو ایس جیسی ملک, ان میں کمپنیز جو ہیں وہ اس ٹرینڈ کی طرف ابھی آ رہی ہیں
اور دے آر گیٹنگ ٹو نو کہ یار یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ہماری ورک فورس لیبر جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرے گا، پروڈکٹیوٹی لیول بڑھے گا اور الٹیمیٹلی فائدہ ان کمپنیز کو اور اس کی وجہ سے اس ملک نے سوچا کہ یار ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان ممالک میں اور پاکستان میں اکنامکلی کتنی ڈسپیرٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو ممالک ہیں یہ اس طرح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا جی ڈی پی اور فن لینڈ کا جی ڈی پی، آپ کو آسمان زمین کا فرق آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ فائنینشلی وہ ہم سے اسٹرانگ ہیں. اچھا میں نے کہا چلیں یہ اس طرح ہوگا کہ یار یہ ورک فورس لیبر کو شاید یہ لوگ اس طرح کرنے سے صرف یہ لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے. ہم لوگ ہمارا چونکہ فیملی ویلیو سسٹم بہت اچھا ہے، ہم لوگ اسی چیز پہ رہ کر ہم لوگ شاید کلچرلی ہم لوگ بہت خوش عوام ہوں گے. ہم لوگ دنیا میں ہماری جو خوشی ہے، جو بہتری ہے، ہارمونی ہے، وہ سب سے زیادہ ہوگی. اینڈ وین آئی کیم ٹو دا ورلڈ ہیپینس انڈیکس ویب سائٹ، اس میں بھی یہ فن لینڈ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، یہ جو کمپنیز ہیں، یہ جو کنٹریز ہیں جو ان چیزوں کو چینج کو اڈاپٹ کر رہی ہیں، یہ ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں بھی ہم سے زیادہ ہے. تو ایک آئرونک سی بات نہیں ہے کہ یہ فائنینشلی بھی ہم سے بہتر ہیں، یہ اپنے ممالک میں نیو آئیڈیاز کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں بھی ہم سے بہتر ہیں. تو کیا ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے یا اپنے ان ریجڈ آئیڈیاز کو لے کے چلنا چاہیے؟ ان مائی اوپینین ہم لوگوں کو تو یہ لے کے چلنا چاہیے. ہاؤ کین وی ریلیٹ دس ان پاکستان، یا ہم پاکستان میں کیسے ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں؟ میں بڑا سوچا سمجھا، میں اس پہ لکھ رہا تھا تو آئی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ یار ہمارے یہاں جو ایک لیبر فورس ہے، جو فیکٹری کا ایک جو ورکر ہے، وہ نارملی وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتا ہے. دیٹس اے ریئلی نارمل تھنگ فار ہم ٹو ڈو. اب اگر صرف ہمارا اسٹیٹ اگر لیجسلیشن لاتا ہے اور مینڈیٹری کرتا ہے کہ میکسیمم جو آپ ورکر سے کام کروا سکتے ہیں اٹ از گن بی 6 hours a day، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب 6 hour کا ورک ہمارا ایک مزدور ایک دن میں کرے گا، اس کے بعد ہوگا یہ پاکستانی لاء کے مطابق یہ ہوتا ہے، جب آپ اپنا میکسیمم ورک آور جب آپ پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ اوور ٹائم کرتے ہیں، اس میں آپ کو اگر 1 گھنٹے کا عام ٹائم میں اگر آپ کو 200 روپے مل رہا ہے تو اوور ٹائم میں آپ کو 400 روپے ملے گا. وچ مینز اگر وہی فیکٹری کا ورکر اگر 12 گھنٹے کام کرتا ہے تو انسٹیڈ آف 12 گھنٹے وہ 18 گھنٹے کی کمائی اپنے گھر لے جائے گا. اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ کارپوریٹ والے اتنے فراخ دل ہیں نہیں کہ وہ 12 گھنٹے کام کروائیں مزدوروں سے اور انہیں 18 گھنٹے کی اجرت دیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا ان امپلائمنٹ ریشو آلموسٹ 4.5 ہو گئے، 4.5 اتنا شاید بڑا نہیں رہے گا، تقریباً 66 لاکھ پیپل آر رائٹ ناؤ ان امپلائڈ. یہ ہمارے اسٹڈیز یہ ہمارے شو کراتے ہیں کہ یار، اور یہ بہت کم ہے، یہ جو ہے بہت لو لیول پہ ہم لوگ کی اسٹڈیز اس چیز کو، کیونکہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیٹا میں ملتی ہیں وہ صرف ہم لوگ شو کرواتے ہیں. ایونچولی اس کا جو نمبر ہے ریئلسٹکلی وہ اس سے بہت ہائی ہے. تو اس جو ریزن جو میں آپ کو بتا رہا تھا، جو 6 گھنٹے کا ہم لوگ مینڈیٹری لاس کریں گے تو اس کے بعد ہوگا یہ، ہم لوگ کو ایک فیکٹری کو چلانے کے لیے انسٹیڈ آف 2 بندے جو 12 گھنٹے کام کریں گے، ہمیں 4 بندے چاہیے ہوں گے جو 6 گھنٹے کام کریں گے. اس سے فائدہ الٹیمیٹلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے جو مائیکروسافٹ کی کمپنی ہے یا جو بڑی کمپنیز ہیں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کو فائنینشلی کوئی ہٹ پڑے. تو جب وہ بڑی کمپنیز جن کا ریونیو ہمارے پورے بجٹ سے، ہمارے پورے جی ڈی پی سے زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو اپنا رہی ہیں، اٹ مینز کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہے، اٹ مینز وہ فائنینشلی سسٹینیبل ہے، اٹ مینز کہ وہ فائنینشلی فائدہ کروائے گی، تبھی وہ بڑی کمپنیز اس چیز پہ شفٹ ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ جب اس چیز کی طرف جائیں گے تو ہمیں ایک تیر سے 2 شکار ہمیں ملیں گے. کارپوریٹ سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ جو ہمارا مزدور، جو ہمارے لیبر، جو اسکلڈ لیبر ہے ابھی جو ان امپلائڈ ہے، اس ایک چھوٹے سے چینج کی وجہ سے ان کو بھی کام کرنے کا موقع مل جائے گا. خدا نے کہا ہے اپنے کتاب میں، اپنے لیکچرز میں، انہوں نے یہی بتایا، اسی چیز پہ ان کا سارا ایمفیسس تھا کہ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ.
हम लोग जब तक न्यू आइडियाज़ को अप्लाई नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी पे, आई डोंट थिंक ये विजिट सिस्टम जो हम लोगों ने पिछले 70 सालों से 75 सालों से जो अपने साथ चला रहे हैं, इट इज़ डूइंग अस एनी गुड. वी शुड लुक फॉरवर्ड. हम लोग उन लोगों को देखना चाहिए जो फाइनेंशियली भी स्टेबल है और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमारे से बेहतर हैं, जिनकी सोशल लाइफ भी हमारे से बेहतर है. आई रियली थिंक वी शुड लुक अप टू देम एंड लर्न फ्रॉम देम हाउ दे आर डूइंग थिंग्स दे आर डूइंग. Until next time, peace.